नांदेड़ शहर के तमाम मकातिब खुराना के दरमियान 3 नवंबर 2021 से ही मकातिब की तालीम को मजबूत करने और तलबा के अंदर शौक़ व जोश जज्बा पैदा करने के मुसाबिक़ात का ऐलान किया गया था। तमामी असातिज़ा व ज़िम्मेदारान ने 4 महीने की खलील अरसे में अपने तलबा को तैयार करा कर भेजा। मकातिब तालीम कुरान मस्जिद खुबा नांदेड़ के ज़ेर एहतमाम मुसाबिक़ात 3 मुकामात पर बतारीख़ 15, 16, 17 फरवरी को मुनक़्क़िद हुए। नंबर 1 15 फरवरी बरोज़ मंगल बामुकाम मस्जिद नूरानी केला मार्केट नांदेड़ में क़दीम शहर के 15 मकातिब के 100 के करीब तलबा बतौर मसाहिम रहे। 1 ta 5 पारा नाज़िरा में क़वायद व तजवीद, जिसमें साइल मौलाना मोहम्मद वसीम साहब और हुक्म अव्वल मौलाना मोहम्मद नासिर साहब और हुक्म सानी मौलाना मोहम्मद इलियास साहब, जो कि हिमायत नगर से तशरीफ़ लाए थे, मौजूद रहे। नूरानी कायदा में अजर क़वायद की फ़राग में साइल मौलाना अज़हर साहब और हुक्म अव्वल मौलाना अब्दुल अज़ीम साहब और हुक्म सानी में मौलाना मोहम्मद मुख्तार साहब मौजूद रहे। ये फ़राआत का सिलसिला तकरीबन 7:30 से शुरू होकर 1:30 बजे इख्तिताम को पहुँचा। नमाज ज़ोहर के बाद इनामी जलसे का इनेकाद अमल में आया, जिसमें ज़ेर सदारत हाफिज़ मोहम्मद हारून और मुक़र्रर ख़ुसूसी मौलाना साद अब्दुल्ला नदवी मौजूद थे। इन्हीं की मौजूदगी में मुमताज़ तलबा को इनामात से सरफराज किया गया। दुआ पर इस प्रोग्राम का अख्तिताम हुआ। इसी तरह दूसरा सेंटर मस्जिद सालेहीन पीर बुरहान नगर, जिसमें पीर बुरहान, निज़ाम कॉलोनी, आसरा नगर, खड़गपुरा, नया आबादी, महबूब नगर, फ़ारूक नगर वगैरह मकातिब के इसी के करीब तलबा शरीक रहे। फ़राए अव्वल में साइल मौलाना मोहम्मद वसीम साहब और हुक्म अव्वल मौलाना मोहम्मद मुबीन बिलोली, इसी तरह हुक्म सानी मौलाना मोहम्मद इदरीस साहब रहे। इन फ़राआत के बाद यहाँ पर भी नमाज ज़ोहर के बाद नताइज का ऐलान किया गया। मुमताज़ तलबा को इनामात से सरफराज किया गया। इसी जलसे में ज़ेर सदारत की हैसियत से हज़रत मौलाना मुफ्ती खालिद शाकिर क़ासमी मौजूद थे। मुफ्ती हबीबुर रहीम का पुरमज़ खिताब रहा। इन हज़रात की मौजूदगी में ही तमाम मसाहिम को इनामात से नवाजा गया। तीसरा सबसे आखिर सेंटर मस्जिद उस्मान गनी मोहम्मदिया कॉलोनी देगलू नाका इलाके के मकातिब के तलबा, जिनकी तादाद 100 के ऊपर रही। इसमें साइल मौलाना मोहम्मद वसीम साहब और हुक्म अव्वल मौलाना अज़हर साहब, इमाम व ख़तीब मस्जिद सालिहीन, हुक्म सानी मौलाना सैयद इमरान साहब नदवी वगैरह हज़रात मौजूद थे। यहाँ पर भी नमाज ज़ोहर के बाद इनामी जलसे का इनेकाद अमल में आया, जिसमें ज़ेर सदरात मौलाना मोहम्मद नईम साहब नाजिम दारुल उलूम मालटेकड़ी और मुक़र्रर ख़ुसूसी नायब क़ाज़ी शहर नांदेड़ मुफ्ती अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब मौजूद थे। दुआ से क़ब्ल इन हज़रात के हाथों तलबा को इनामात दिए गए। हर सेंटर से फ़ाइनल में 30 तलबा का इंतखाब हुआ, जो फ़ाइनल में शरीक होंगे। फ़ाइनल मुकाबला मस्जिद खुबा देगलू नाका नांदेड़ में 12 मार्च बरोज़ शनिचार को इंशाअल्लाह अमल में आएगा। बिरादरान इस्लाम और तमाम ही उम्मत मुस्लिमा को इस बात की इत्तला और खुशखबरी देते हुए बड़ी मसरत हमें हो रही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को कुरान पाक की तालीम सीखने और सिखाने के लिए यहाँ पर जमा फरमाया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम यहाँ पर जो जमा हुए थे आल नांदेड़ मकातिब मुसाबक़तुल कुरान की निस्बत पर अल्हम्दुलिल्लाह अबनाए जामिया ने और इस नांदेड़ शहर के उलमाए किराम ने उस प्रोग्राम को मुनक़्क़िद किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम मुसाबक़तुल कुरान के नाम पर मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें नांदेड़ शहर के जदीद और कदीम शहर के दोनों इलाक़ों के तमाम मकातिब के तलबा ने शिरकत की। जिसमें सबसे पहला मुसाबक़तुल कुरान केला मार्केट की मस्जिद नूरानी में मुनक़्क़िद हुआ। उसके बाद दूसरा मुसाबक़तुल कुरान मस्जिद सालिहीन पीर बुरहान में मुनक़्क़िद हुआ और आज तीसरा मुसाबक़तुल कुरान की ये नशिस्त हमारे मस्जिद उस्मान गनी देगलू नाका पर मुनक़्क़िद हुई। अल्हम्दुलिल्लाह तीनों मजलिसों में भी हम यहाँ पर शरीक रहे, जिसके अंदर हमने देखा कि माशाअल्लाह बहुत ही अच्छे अंदाज में हर मकतब वालों ने अपने अपने बच्चों को तैयारी की और अल्हम्दुलिल्लाह हर बच्चों ने अपने अपने माफ़ी ज़मीर को अच्छी तरीक़े से यहाँ पर अदा किया। और यहाँ पर हमने सबसे अहम बात बताना ये मकसद है कि इन मकातिब का मुसाबक़तुल कुरान कराने का मकसद ये है कि बेहतरीन से बेहतरीन कुरान पाक पढ़ने वाले तलबा हमारे घर के अंदर और हमारे मुआशरे के अंदर बेहतरीन क़ारी कुरान बने, इसलिए कि कुरान अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है। और जैसे कि हम देखते हैं दुनिया के अंदर कि आज कंपटीशन का दौर है, हर चीज़ में हर इंसान अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है,
تو ہماری یہ ذمہ داری اور ہمارے گھر کے سرپرستوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جو اس کام کو لے کر یہاں تک پہنچے ہیں آپ ہمارا تعاون فرمائیں، اور ان امت مسلمہ کے ان علماء کرام کا بھی تعاون فرمائیں کہ جو اس مشن کو لے کر یہاں تک پہنچے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو ان مسابقت کے اندر بھیجیں اور اچھے سے اچھے نمرات سے ان کو کامیاب فرمائیں۔ اور اس موقع پر میں ہمارے جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم کلکوا کے روح رواں اور رئیس الجامعہ خادم القرآن حضرت مولانا الحاج غلام محمد صاحب وستانوی دامت برکاتہم کا بھی بڑا شکر گزار ہوں کہ ان کی اس کاوشوں کو، محنتوں کو لے کر ان ابنائے جامعہ نے الحمدللہ اس ناندیڑ شہر میں اس کام کو شروع کیا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے اس مشن کو پوری دنیا کے اندر اور دنیا کے ہر کونے کے اندر اس مسابقت القرآن کے عنوان پر عام اور تام فرمائیں۔ بس ہمارے یہی تاثرات تھے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آگے کی جو نشستیں ہوں گی اس کے ہمارے اس مکاتب کے مسابقے کے جو ذمہ دار ہے سرپرست حضرات، انشاءاللہ وہ آپ تک اس کی آگے کی لاہ عمل کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ قابل قدر علماء کرام اور عوام الناس کو ہم اس بات کی اطلاع دے رہے ہیں کہ 3 دن سے منگل، بدھ اور جمعرات سے یہ 3 دنوں سے مسلسل الحمدللہ قرآن کریم کے تعلق سے ایک کمپٹیشن ہو رہا تھا، اور آج الحمدللہ ظہر سے قبل جو 3 دن سے یہ قرآن کریم کا مسابقہ اور نیکیوں میں سبقت لینے والا معاملہ جو ہو رہا تھا آج مکمل ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ سب سے پہلے تو ہم جن لوگوں نے اس کام کو انجام دیا ہے ان کو ہم مبارکباد دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو، کاوشوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، اور ان کے جو مقاصد ہے اللہ تعالیٰ پائے تکمیل تک عافیت کے ساتھ اس کو پہنچائے۔ اور جن جن مکاتب نے اپنے اپنے طلباء کو بھیج کر اس میں حصہ لیا ہے، ہم ان کو بھی خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے ہم کو محنت کرنا ہے اس طریقے سے یہ مسابقہ میں اگر آپ نے محنت نہیں کی یا جنہوں نے بھیجا ان کو مبارکباد ہے، اور جنہوں نے نہیں بھیجا آئندہ جب بھی موقع ہو تو آپ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، تاکہ اس شعر کے مصداق ہم بنیں، انجام اس کے ہاتھ ہے آغاز کر کے دیکھ، انجام اس کے ہاتھ ہے آغاز کر کے دیکھ، بھیگے ہوئے پروں سے پرواز کر کے دیکھ۔ کیونکہ لاک ڈاؤن نے ہر اعتبار سے ہر ایک کا نقصان کیا ہے، دنیاوی اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے بھی۔ تو قرآن کریم کا اگر ہم مسابقہ رکھیں گے اور اس کے اندر کمپٹیشن رکھیں گے تو ہو سکتا ہے ہمارے بچے اس مسابقے کو سامنے رکھ کر اگر محنت کریں گے تو ہمارا جو مقصود ہے علماء کرام کا کہ ہر طالب علم، ہر بچے کے اندر قرآن کریم کے پڑھنے کا جذبہ آ جائے، ایک ایک سنت پر وہ عمل کرنے والا بن جائے، اور نماز کو اچھے ڈھنگ سے وہ نماز پڑھنے والا بن جائے، تو یہ مقصد انشاءاللہ ان تمام یہ نشستوں سے اور مسابقے سے انشاءاللہ عمل میں آئے گا۔ بس میں اخیر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس کام کو جو ہم کیے ہیں تمام علماء کرام مل کر اللہ تعالیٰ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر قرآن کریم کو اتارا ہے، اور اس قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے ساری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ قرآن کریم کے ذریعے سے رشد و ہدایت اس وقت حاصل ہوں گی جب کہ ہم قرآن کریم کے معنی اور مفاہیم کو سمجھیں گے۔ قرآن کریم کے معنی اور مفاہیم اس وقت تک سمجھے نہیں جا سکتے جب تک کہ قرآن کریم کے صحت الفاظ پر محنت نہ کی جائے۔ تو الحمدللہ شہر ناندیڑ کے اندر قرآن کریم کے صحت الفاظ پر محنت کرنے کے لیے تمام مکاتب قرآنیہ کے اندر مسابقات القرآن الکریم کا انعقاد کیا گیا۔ الحمدللہ 15، 16، 17 فروری کو داخلی مسابقات مکمل ہوئے، اور طلباء نے اس میں بہت محنتیں کی۔ اللہ تعالیٰ ان طلباء کو کامیاب فرمائے۔ اور ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ آج حالات حاضرہ اس بات کی طرف جو ہے ہم کو متوجہ کر رہے ہیں کہ ہم علماء اور والدین جو ہے بچوں کے دینی تعلیم کی طرف متوجہ ہو، ہمارے مکاتب کو ہم خوب مضبوط کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو سب سے بہترین تحفہ اور ہدیہ اگر کچھ دے سکتا ہے تو دینی تعلیم ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کو دینی مکاتب کے اندر بھیجنے کے لیے جو ہے تیار رہیں، اور پابندی کے ساتھ اپنے بچوں کو مکاتب کے اندر بھیجیں۔ آج ہمارے بڑے بڑے اکابرین اس بات کی طرف بڑی فکر میں ہیں کہ ہمارے دینی مکاتب کس طریقے سے مضبوط ہو جائے، دینی مکاتب سے کیسے بچے جو ہے
اپنے تعلق کو مضبوط کرے. جب ہمارے بچے مکاتب کے اندر آئیں گے تو ان کا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط ہوگا، اور جب تعلق ہمارا قرآن کے ساتھ مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ ہماری قوم خود بخود ترقی کریں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اللہ تعالیٰ اسی کتاب اللہ کے ذریعے سے قوموں کو بلند کرتے ہیں. علامہ اقبال کا شعر بھی تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. لہٰذا ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم مکاتب قرآنیہ کو مضبوط کریں، والدین مکاتب کی تعلیم کی طرف دھیان دیں. اسی لیے ہم نے شہر ناندیڑ کے اندر اس محنت کو جو ہے اوڑھنا بچھونا بنایا ہے کہ ہم انشاءاللہ ناندیڑ کے اندر دینی تعلیم کے مکاتب کو اور مکاتب قرآنیہ کو مضبوط بنائیں گے. اس کے لیے ایک سلسلہ ہم نے یہ شروع کیا ہے کہ مکاتب کے درمیان مسابقات القرآن الکریم کرایا جائے. الحمدللہ داخلی مسابقے ہو چکے ہیں، اب اس کا فائنل مسابقہ 12 مارچ کو زیر اہتمام مکتب تعلیم القرآن مسجد قباء کے اندر انشاءاللہ منعقد کیا جائے گا. اور اس میں عالم اسلام کی بڑی شخصیت اور مفکر قوم و ملت جن کو اللہ رب العزت نے ہندوستان اور ہندوستان کے باہر ممالک میں بھی اللہ رب العزت نے علم کے اعتبار سے بڑی شہرت دی ہے، جن کا نام نامی اسم گرامی اور حضرت الاستاذ مولانا محمد حذیفہ صاحب وستانوی مدد اللہ العالی ہے. حضرت نے جب اس محنت کو دیکھا تو خود کہا کہ انشاءاللہ ناندیڑ کے جو ہے اس مسابقات القرآن الکریم کے اندر جو مکاتب کے درمیان ہو رہا ہے میں خود انشاءاللہ تشریف لاؤں گا. اس لیے شہر ناندیڑ کے تمام جو ہے مکاتب کے ائمہ اور ذمہ داروں سے ہم جو ہے درخواست کرتے ہیں کہ وہ مکاتب کی تعلیم کو مضبوط بنائیں، اور جو مسابقات القرآن الکریم ہونے جا رہا ہے اس کے اندر اپنے بچوں کو تیار کرے، اور بچوں کو تیار کر کے ان کے اندر دینی جذبہ، دینی شوق اور دینی جو ہے صلاحیت ان کے اندر پیدا کرے، تاکہ ہمارے بچے قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرے. اور مضبوط کر کے جو ہے اسی کے ساتھ ساتھ یہ محنت بھی ہمارے مکاتب میں ہو کہ اسلامیات ہم پڑھائے، عقائد ہم پڑھائے، تاکہ ہمارے پاس ہی پڑھنے والا بچہ اگر جو ہے آگے کالج پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو کسی طریقے سے کسی جو ہے فرقے کا اور کسی جو ہے تنظیم کا شکار نہ ہو. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ہونے والے مسابقات القرآن الکریم کو کامیاب فرمائے. اور انعامی جلسہ جو ہے بعد نماز عشاء 12 مارچ کو بعد نماز عشاء انعامی جلسہ جو ہے ان طلبہ کے درمیان میں رکھا جائے گا. جو بچے فائنل کے اندر جو ہے نمبر لائیں گے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام طلبہ کو کامیاب فرمائے.